الحمدللہ کفی والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور عزیزوں، آج یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ اگر آپ مستقل طور پر اور مکمل میری ویڈیو دیکھو گے تو یقیناً آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا ہوں کہ اس سے نہ صرف آپ کے معاشی مسائل یعنی کاروبار کے مسائل حل ہوں گے، بلکہ آپ کی دولت دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا حوالہ دے کر کے میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گا ایک بہن کا، کہ جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو کس طریقے سے وہ اس کو پڑھ کر جو ہے نکل گئیں، اور کس طریقے سے اللہ نے ان کو اس راستے سے بچایا جس میں ان کا پورا رقم ڈوب چکی تھی۔ میرے عزیزوں، میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے ہے، تو آپ بھی اسے خدمت خلق سمجھ کر اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پھیلائیں، اور کم از کم آپ جتنے بھی گروپس ہیں انٹرنیٹ کے، آپ کے پاس فیس بک کے، صدقہ جاریہ اور ثواب سمجھ کر ان میں آپ جو ہے اس کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں اور جن کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ تھک چکے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کا آپ کے ایک شیئر کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الشفا نامی میرا یہ چینل بہت ساری آپ کے مسائل کے لیے، یعنی جس کے اندر دعائیں ہیں، وظائف ہیں، وہ بھی جو حدیث سے مستند ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان وظائف کو کرنے والوں کو جو فائدہ ملتا ہے وہ بھی میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے اپنی مغفرت چاہتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ پہلی نعمت، اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث میں کہ جو استغفار کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا اور پکڑ لے گا اور اس پر عمل کرے گا اور پڑھے گا تو اس کو سب سے پہلے اس کا رنج اور غم دور ہو جائے گا۔ نمبر 2، کسی تنگی میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی بھی مسئلے میں وہ پھنسا ہوا ہے، اس سے نکال دے گا۔ تیسری جو سب سے بڑی اہم چیز حدیث میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کو ذرا سا بھی گمان نہ ہوگا۔ ایسی جگہ سے آپ کو روزی کے دروازے، رزق کے دروازے، دولت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ دوستو، جب رزق کی بات آتی ہے تو عربی میں رزق کا مطلب صرف پیسہ، صرف روٹی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صحت بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سکون بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں۔ اب چلیے چلتے ہیں، استغفار پڑھنے والی ہماری ایک بہن، جب اس کو کسی مسئلے میں وہ پھنس گئی اور جب اس نے استغفار پڑھا تو کس طریقے سے وہ نکل کر اس راستے سے باہر آئی کہ جس سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا، یعنی کہ جب اس نے استغفار کیا تو اس کو کس طریقے سے فائدہ ہوا۔ چلیے قصہ جان لیتے ہیں دوستو، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہن تحریر کرتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ ان کا ایک انویسٹمنٹ کا ایک پلان ہے کسی کمپنی کا۔ وہ کمپنی کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ انویسٹ کیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ان بہن نے مستقل طور پر اس میں انویسٹ کیا۔ جب ایک بڑی بھاری رقم انہوں نے اس میں انویسٹ کر دی تو اب ان کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ ہمارا منافع ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مستقل طور پر پیسہ وہاں پر صرف کیا، اور کمپنی کے اندر انہوں نے مستقل طور پر جب پیسے ڈالے تو جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اس کا منافع ملے گا،
تو جب وہ بینک اکاؤنٹ روزانہ چیک کرتی تو اس میں کوئی منافع ان کو نظر نہیں آتا۔ بالآخر انہوں نے پریشان ہو کر کمپنی کے مینیجر سے بات کی۔ کمپنی کے مینیجر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو آپ کا کوئی پیسہ ہمیں نہیں ملا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹس آپ کو دکھائے گئے وہ سب جعلی ہیں۔ یہ سنتے ہی ان بہن کی حالت خراب ہو گئی، چونکہ انہوں نے یہ رقم اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر لگائے تھے۔ اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ چپ چاپ اللہ سے دعا کریں، ان سے مانگے، کوئی اور راستہ موجود نہ تھا۔ لہٰذا ان کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ رات کے کسی ایک حصے کے اندر وہ یعنی فجر سے پہلے وہ جاگتی اور کم از کم روزانہ 500 سے لے کر 1000 دفعہ تک وہ استغفر اللہ یا کسی طرح کا وہ استغفار پڑھتی تھیں۔ تو اور سورہ بقرہ کا وہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ انہوں نے استغفار کے اس عمل کو جب مسلسل طور پر کیا تو ابھی 5 ہی دن گزرے تھے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس 5ویں دن بھی اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس وقت فجر کی نماز سے پہلے جو استغفار کا ان کا معمول تھا انہوں نے وہ بھی پورا کیا۔ سورہ بقرہ کا جو ان کا معمول تھا وہ بھی انہوں نے پورا کیا، اور سورہ بقرہ کو پڑھ کر کے جب وہ اپنے گھر سے باہر جا رہی تھی تو اچانک ان کے موبائل پر ایک میسج آتا ہے۔ اس میسج میں لکھا تھا کہ آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیجئے، ہم آپ کی ساری رقم واپس کر دیں گے۔ دوستو، یہ ایک ایسی بڑی بات ہے کہ عام طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو اس طرح کی فراڈ کمپنیاں ہوتی ہیں کبھی بھی وہاں سے پیسہ نہیں آتا ہے، یا جب کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں سے پیسہ آ جائے۔ لیکن جب ان بہن نے استغفار پڑھا تو مستقل طور پر ابھی انہیں 5 ہی دن ہوئے تھے کہ ان کے پاس جو میسج آیا، پھر انہوں نے اپنا جب اکاؤنٹ نمبر دیا تو ان کا پیسہ واپس آ گیا۔ دوستو، یہ ناممکن ایک بات تھی جو ممکن میں تبدیل ہو گئی۔ اس قصے سے یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے اگر آپ مستقل طور پر استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا، اور آپ کو ایسی مشکلات سے اس طرح سے نکالے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ دوستو، مسائل تو بہت سارے ہوا کرتے ہیں، ہر انسان کا اپنا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی مسئلے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کم از کم آپ 500 سے لے کر کے استغفار یا 1000 تک آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو استغفار پڑھنے کے بعد جو بھی فائدہ ملے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر جو ہم نے اپنے چینل کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ ہمیں وہاں پر میسج کر کے بتائیں یا کمنٹ باکس میں میسج کر کے بتائیں، تاکہ ہم اپنے سامعین اور قارئین کو آپ کے اس قصے سے محظوظ کر سکیں۔ دوستو، استغفار کا جو عمل ہے وہ میں اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ کسی بھی ایک وقت مقرر کر لیجئے۔ اس ایک وقت جب مقرر ہو جائے اس کے اندر آپ 500 سے لے کر 1000 تک آپ استغفر اللہ پڑھیے۔ مشکل سے آپ کو کم از کم مشکل سے آپ کو 5 منٹ بھی نہ لگیں گے۔ آپ مکمل طور پر جب پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جلد بازی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، مسلسل طور پر آپ کو کرنا ہے، مستقل طور پر کریے جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، چونکہ ایک چیز صبر ہوتی ہے۔ جب آپ پیشنس رکھیں گے کسی بھی کام میں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ادھر کام کرو اور ادھر مسئلہ حل ہو جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ بھی
لیکن اس کے لیے تو آپ کو بہت تقوی اختیار کرنا ہوگا، ہر چیز گناہوں سے بچنا ہوگا۔ لہٰذا جس طریقے سے ہمارے گناہ ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ جب ہماری استغفار کی کثرت ایک بڑی تعداد میں پہنچ جاتی ہے تو ہمارا مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں تک یہ بات اور یہ چیزیں پہنچ سکیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی ہم اسی طرح کے بہت سارے قصے ہم بتائیں گے، اور کل ہم جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس میں بھی اس طرح کے قصے ہم بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔